نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان میں۔ میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کو، سننے والوں کو عزت، سرفرازی اور عافیت سے مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین، جھوٹ یہ وہ روحانی بیماری ہے، وہ گناہ ہے، وہ کبیر ترین، غلیظ ترین حرکت ہے کہ اس کو کسی معاشرے میں ٹھیک نہیں کہا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک جھوٹ کو برا ہی سمجھا گیا، صرف اسلام میں نہیں، کسی بھی مذہب میں، یہاں تک کہ مذہب کے باہر جو لوگ ہیں، جو دہریہ ہے، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، نہ کسی دین اور مذہب کو مانتے ہیں، اس معاشرے میں بھی جھوٹ کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ کبیر ترین حرکت، غلیظ ترین حرکت اور بہت بڑا روحانی گناہ ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے کہ ایک آدمی ایماندار ہو اور وہ جھوٹ بولے، یہ ممکن نہیں ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولے اور وہ سیدھے راستے پر ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ جھوٹ بولے گا، لا محالہ وہ فسق و فجور میں جائے گا، غلط راستے پہ جائے گا، اور جو غلط راستے پہ جائے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے ممکن نہیں ہے ایک آدمی جھوٹ بولے اور سیدھے راستے پہ ہو، اس لیے کہ سیدھا راستہ یہ سچوں کا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سیدھے راستے پہ چلو، سچوں کے راستے پہ چلو۔ اور سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سچوں کا راستہ ہے۔ تو ایک آدمی سچ بولے گا، اس کا لامحالہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الصدق یہدی الی البر، وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا، وان البر یہدی الی الجنہ، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جھوٹ بولے گا تو وہ کس راستے پہ چلے گا؟ وہ برائی کے راستے پہ چلے گا، فسق و فجور کے راستے پر ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری لاریب کتاب میں، آخری قرآن مجید میں جن طبقوں پر لعنت فرمائی ہے، لعنت کی ہے جن طبقوں پر، ان میں سے ایک ظالمین کا طبقہ ہے، ظلم کرنے والوں کا، ایک طبقہ کافروں کا ہے، اور ان میں سے کاذبین کا طبقہ شامل ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کتنی بری بات ہے، غلیظ ترین حرکت ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ چاہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو یا کان کے ساتھ ہو۔ پہلے تو آپ جھوٹ کی حقیقت کو سمجھیں کہ جھوٹ ہے کیا۔ جس چیز کی حقیقت نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اس کا تعلق زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے اپنی مٹھی بند کر دی بچے کو بلانے کے لیے کہ تمہیں کچھ دینا ہے، مٹھی خالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کبھی کانوں سے ہم سنتے ہیں اور پھر اس کو دل میں جگہ دیتے ہیں، یہ کانوں کا جھوٹ ہے۔ الغرض جھوٹ کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ غلیظ ترین ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور فرشتے جھوٹ بولنے والے سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے کئی میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے اور آپ کے دل میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کبھی ہم نے بدبو محسوس نہیں کی؟ جس طرح گندگی کے ڈھیر میں ہاتھ مارنے والے اس کو گندگی سے بدبو محسوس نہیں ہوتی، اور اگر کوئی تیسرا بندہ وہاں سے گزرتا وہ ناک بند کر لیتا ہے۔ یہ چونکہ عادی ہو چکا ہے، وہ عادی نہیں ہے۔ ہماری زبانیں چونکہ جھوٹ کی عادی ہو چکی ہے، کان جھوٹ سننے کے عادی ہیں، اس لیے ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کی اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے، اور یہ وہ کبیر ترین حرکت ہے اور وہ روحانی بیماری ہے کہ جب کوئی بندہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے فرشتے وہاں نہیں رہتے، بدبو کی وجہ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں
پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھیں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بڑی پہچان ہے، ان میں سے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک نشانی موجود ہے۔ تو ایک تو یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی طرف جاتا ہے، فسق و فجور کی طرف جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا دنیا میں، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہو، کتنی ہی مہارت سے جھوٹ کیوں نہ بولے، اور ہمیشہ پریشان بھی رہتا ہے۔ جو سچ ہوتا ہے، سچ بولنے والے ایک مرتبہ سچ بول لیتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے سب کو پتہ لگ جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ آج میرا جھوٹ کھل جائے گا، کل کھل جائے گا، اور ایک دن ایسے آ بھی جاتا ہے۔ کتنی ہی مہارت سے جھوٹ بولے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی زبان سے لوگوں کے اعتبار اٹھ جاتا ہے، معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور زمین پر صرف ذلیل نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے حتی یتحرى الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، جھوٹ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ آسمانوں پر اس کا نام جھوٹا رکھ دیا جاتا ہے، زمین پر بھی ذلیل، راستہ بھی فسق و فجور کا، جہنم کا، اور آسمانوں پر اس کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ عند اللہ کذابا، جھوٹا رکھ دیا جاتا ہے، اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں جھوٹا ہے۔ تو دوستو بہت قبیح حرکت ہے، غلیظ ترین حرکت ہے، اور اس سے ملتا کچھ بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ سچائی میں کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم خطبوں میں جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے، عام طور پہ خطیب جو خطبہ دیتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ سچائی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے، اور جھوٹ میں ناکامی ہے۔ والصدق ينجي والكذب يهلك، کہ سچائی میں کامیابی ہے اور جھوٹ بولنے میں کیا ہے؟ ناکامی ہے۔ تو ہم اپنی زبانوں کو بھی جھوٹ سے پاک رکھیں، اپنے گھر کا ماحول بھی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے دور رکھیں، ان کو تعلیم دیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جو کسی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، اور کسی بھی مذہب میں جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہر معاشرے میں جھوٹا ذلیل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس حرکت سے دور رہنا چاہیے، اور کوشش کریں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے 50 سال ہو گئے زندگی کے، جو ہونا ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے۔ ہمارے جھوٹ بولنے سے ہماری تقدیر نہیں بدلے گی، جھوٹ بولنے سے ہماری روزی زیادہ نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے سے ہماری عزت زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ ضلالت ہوگی، گمراہی کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ نہیں ہے۔ سچائی کا راستہ تو صدق ہے، اور سچائی میں کامیابی ہے، اور برائی ہے جھوٹ کے اندر، ناکامی ہے جھوٹ کے اندر، پریشانی ہے جھوٹ کے اندر، ضلالت ہے جھوٹ کے اندر۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بھی جھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے، اپنے عمل کو بھی جھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے کانوں کو بھی جھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔